آداب و تسلیمات. آپ سب کی آج یہاں تشریف آوری جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شہر اٹلانٹا میں بھی ابھی تک روشن خیال، روشن ذہن، ادب نشاس، ادب نواز اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل بھی حسین ہیں اور چہرے بھی حسین ہیں. بھائی نام بہت بہت شکریہ مجھے حسین کہنے کا. میں یہ سمجھتا تھا خالی میں ہی اپنے آپ کو حسین سمجھتا تھا. عبداللہ جعفری صاحب جو ہیں میرے بڑے بھائی ہیں. اس وقت کچھ الفاظ میرے لبوں تک آئے مگر واپس چلے گئے. ڈر لگتا ہے مجھے ان کے متعلق کچھ کہنے سے، لیکن انہوں نے چھیڑ ہی دیا ہے. ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شہر میں سب سے شریف انسان جو ہے وہ عبداللہ جعفری ہے، اور اگر آپ کو شرافت کی ڈیفینیشن پتہ کرنی ہو اردو لغت میں تو کھول کر دیکھ لیں، شرافت کے آگے ان کی تصویر لگی ہو. شر اور آفت یا شرافت؟ جی میں یہی یہ صدف کی عادت ہے نا چوری کرنے والی میں سمجھنا چاہ رہی خیامی صاحب نے کہا تھا کہ ایک عجب چیز ہے شرافت بھی، کہ جس میں شر بھی ہے اور آفت بھی ہے. ان کا احترام تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ان کا احترام اس لیے بھی کیا جاتا ہے زیادہ تر کہ ان کی بیوی کا نام انجم ہے اور اصل احترام ان کا ہے. خواتین و حضرات، کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے. بہت مشکل مسئلہ تھا کیا؟ ایک ہی سمجھنے والا کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو ہجر کسی کو وصال دیتا ہے. میں اس سے قطرہ شبنم کی بھیک مانگتا ہوں، وہ میری سمت سمندر چھپا دیتا ہے. میں جب سن 1998 میں اس شہر میں منتقل ہوا، دیکھیے میری زبان لڑکھڑا اس لیے رہی ہے کہ میں آپ کی مہمان نوازی میں کھانا لیتے ہوئے گر گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر شاہد رفیق نے مجھے زبردستی ایک ایسی دوا کھلا دی ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور زبان نہیں چل رہی. کچھ اور کا استعمال نہیں. آپ سب کے سامنے سچی باتیں کیا وہی جو آپ نے سپلائی کیا. سن 98 میں جب محمد انعام اللہ نامی شخص اس شہر میں وارد ہوا تھا، تو اس شہر کا ایک ادبی معیار تھا جسے ڈاکٹر فرزانہ بھرمل، ڈاکٹر شاہد رفیق، رخسانہ بہن میری، وسیم بھائی، مرحوم سراج قرۃ اللہ اور بہت سے لوگوں نے، ڈاکٹر خالد صدیق جی، شاید ڈاکٹر محمد شاہد افضل، بالکل. لیکن اب میں سب کے نام کو تو گنوا نہیں سکتا. ان لوگوں نے ایک معیار قائم کیا ہوا تھا. میرے آنے سے وہ معیار گھٹ گیا، گر گیا، نیچے آ گیا. لیکن اس شہر کی خوش نصیبی یہ ہے کہ بعد پھر جیسے صدف فاروقی آئی تو معیار بڑھ گیا، شاہد علی نے معیار بڑھایا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو چیزیں، جو نقصان میں نے پہنچایا تھا وہ اس کو پورا کیا. اب مزید نقصان ہونے کو تھا کیونکہ عبداللہ صاحب بھی آ گئے تھے، لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ انجم بھابھی صاحب آئے. اور اب یہ ہے کہ جو نئی پود ہے
मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, अमीन संदीलो, कैसर मुख्तार, ये सब वो लोग हैं जो अब इस कारवां में शामिल हुए हैं और मेयार को मज़ीद आगे लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आप तालियां बजाएं। इसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है, मेयार बढ़ने की बात हो रही है कि कितना मज़ीद और बढ़ गया है। एक और हमारे पुराने दोस्त, मोहब्बत करने वाले, और वो कैनेटिकट से मूव होके तशरीफ़ लाएँ, कामरान फरीदी, ज़ूबी फरीदी। ज़ूबी वो हैं जैसे अंजुम भाभी हैं, मेरी उस्ताद, कि जब मैं कुछ लिखता हूँ तो इनको भिजवाता हूँ, और ये बहुत ही नायाब मशवरे मुझे देती हैं ड्रामों के सिलसिले में और सिलसिलों में, और जो कि मैं शामिल करता हूँ। तो आप इनसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुलाकात करेंगे, ख़ास करके अब्दुल्ला भाई आप, तो कुछ ये होगा कि मेयार बुलंद होने उनका ना कम हो जाएगा। ये खतरा है, ये कामरान को और ज़ूबी को समझाना पड़ेगा कि बात करते उस बात का ख्याल करें। अब भाई मैं अपने आप को हसीन नहीं कहूँगा। इसके बाद आज जो खाने का इंतज़ाम था बाहर, चाय का कितना खूबसूरत इंतज़ाम, ऐसे ही तालियां वालियां नहीं बच्चों की तरह कहना आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बच्चे ही हैं सारे, कोई नहीं समझता बात। डॉक्टर नबील ahab, उनके शौहर मेरी बीवी टांग टूटने के साथ इलावा बावजूद ज़हरा इनामुल्लाह, निगत नाज़रीन जी, अच्छा ठीक है, अभी भी देखें वो काम कर रही हैं, निगत दाऊद, इन सब लोगों ने, इन सब का उनके लिए बजाने तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आप लोगों ने 10 जनवरी, एक ज़माना था कि पंजाबी फिल्मों को कामयाब करने के लिए सुल्तान राही को शामिल करना ज़रूरी होता, सही कह रहा हूँ, सुल्तान राही के बगैर कोई पंजाबी फिल्म कामयाब नहीं होती, या ये कि मेरी पसंदीदा अंजुमन के बगैर कोई पंजाबी फिल्म कामयाब नहीं होती। इसी तरह आज की कोई अदबी महफिल अटलांटा में ऐसी नहीं होती जिसमें जो कामयाब हो सके अगर उसमें मोहम्मद फारूक सिद्दीकी शामिल हो। बेहतरीन शायर, लेकिन इसके साथ साथ बेहतरीन इंसान, अपने बड़ों का एहतराम करना जानते हैं, अपने बच्चों से प्यार करना जानते हैं, हालांकि खुद बच्चे हैं, और उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ आता है इनको, और बहुत खूबसूरत तरीके से आप इनकी शायरी सुनिएगा भी, पढ़िएगा भी, और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करते हैं। तो बस मैं ये कह के इजाज़त पाऊँगा इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ। मोहम्मद फारूक सिद्दीकी। राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया ये कलमात खैर के लिए, लेकिन ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी ने सुल्तान राही से बात उसके लिए आप जो बैठे हैं। तो नाज़रीन महफिल, ये बहुत बहुत खुशामदीद आप सबका इस शाम सरमा में, और उन्वान के मुनासबत से हमने इस कमरे का दर्जा हरारत भी रखा है, वैसे आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको वो बताता चलूँ कि ये इसके क्या सिलसिला रहेगा। तो इसमें आज आप कुछ नज़्म सुनेंगे, कुछ नसर सुनेंगे, कुछ खेल देखेंगे, और फिर इसका जो मरकज़ी हिस्सा आएगा वो एंड में अल्लामा इकबाल ऑन जिमी कार्टर बुलवार्ड के नाम से एक छोटा सा खेल वो पेश किया जाएगा। तो मैं अपने एक शेर से शुरू करके मैं फिर प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। कि हमदिया शेर है कि सुनिए कि कोई तो है जो रगे खून के दरू रहता है, कोई तो है जो रगे खून के दरू रहता है, जिससे महताब की गर्दिश में सुकून रहता है।
اس کے آغاز کو ادراک میں لاتے کیسے، اس کے آغاز کو ادراک میں لاتے کیسے، اس کے فرمان میں تو کن فیکون رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم محفل کا آغاز کریں گے ایک نعتیہ کلام سے۔ تو اس شہر میں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نوارد نہیں ہے، آپ کو سب کا خاصی جانی پہچانی آواز ہے یہاں پہ، وہ آئیں گی اور جمیل مدنی صاحب کا ایک نعتیہ کلام ہے، وہ اپنی آواز میں سنائیں گی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں نتاشا نقوی صاحبہ کو کہ وہ آئیں۔ کام و دہن مہک گئے، پاک ہوئی میری زبان، بس وہی اس میں سعد ہے، ورد زبان و حرز جان، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، مدح نبی کا حق ادا، میری زبان کرے گی کیا، سرور کائنات کا مدح سرا ہے کبریا، شکر ہے میرا مولا رب کو میرے قبول تھا، ذوق نثار سا ہوا آپ لبوں پہ آ گیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، زلفی دوتا اذا سجا، تو ہے دلیل والضحیٰ، ہے کلتا تو رضا، منبع تقوی و خدا، تو کہ ہے اشرف الورا، ہاتھ و مبین و مجتبی، تو ہی متین و مرتضی، داؤ امین و مصطفیٰ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، تو ہے کمال آگہی، تیرا پیام آشتی، تجھ سے وقار آدمی، تجھ سے حیات زندگی، تجھ سے جہاں میں روشنی، تجھ سے دلوں میں سادگی، تیری گدائی قیصری، تیرے غلام جنتی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ایک شعر اور سنیے، میں بلاتا ہوں اگلے مہمان کو کہ نہ ہمت ہار ابھی اے دل، نظر میں آشیانہ ہے، نہ ہمت ہار ابھی اے دل، نظر میں آشیانہ ہے، ذرا سا اور چلنا ہے، ذرا سی دور جانا ہے، گزر جائے گی یہ شب بھی، چلے جائیں گے ہم سب بھی،
گزر جائے گی یہ شب بھی، چلے جائیں گے ہم سب بھی، زمانوں کی کہانی میں یہ لمحوں کا فسانہ۔ تو اب میں جن صاحب کو یہاں بلاؤں گا، بلا کے شاعر ہیں اور بنیادی طور پہ ایک سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ اور پی ایچ ڈی ہیں، جس کا اثر ان کی شاعری میں بھی آتا ہے کہ یہ تجربات بہت کرتے ہیں صنف شاعری میں، اور نہ یہ کہ صنف شاعری میں تجربات کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی منفرد نقطۂ نظر سے اور زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آج مجھے یہ افسوس ہے کہ آج اپنا کلام نہیں سنا رہے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ یہ آج ایک پیشکش کریں گے، اور انہی کی ترکیب ہے مسافت زمان و مکان۔ یہ غزل کے ساتھ ٹائم ٹریول ہے، اسپیس اینڈ ٹائم ٹریول۔ تو میں دعوت دوں گا ارتضیٰ بلراج صاحب کو۔ بلا کے شاعر ہیں تو بلا ہماری ماشاءاللہ بیٹھی ہے۔ تو یہ جناب یہ دوشیزہ غزل کے ساتھ مسافت زمان و مکان، دوشیزہ غزل یہ تو ایک it's a love story that I feel for the damsel غزل۔ تو یہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ کچھ عرصے پہلے رومی کی غزل جو میں پیش بھی کروں، ایک نظر سے گزری، اور یہ جناب سامنے آئی جو غزل جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو سمجھنے والے لوگ، کہ رومی کی شوق جناب، تو رومی کی غزل 13ویں صدی کی، ایسا لگتا ہے کل کہی گئی ہے، اتنی زبردست۔ لیکن اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ غزل کا مزاج، اس کا رنگ کیا واقعی کب سے چلا آ رہا ہے ایسا۔ تو اس پہ پھر ایک مضمون کی خواہش ہوئی، 20 صفحے کا مضمون ہو گیا۔ تو انعام نے کہا کہ بہت ہی ثقیل اردو میں اور اتنا لمبا مضمون کہ آپ نے پورا آپ ہی نے پڑھنا ہے، صرف تھوڑی پڑھنا ہے۔ تو یہ پھر اس کا ایک جسٹ پیش کروں گا۔ اگر مضمون پسند آئے مجھے بتائیے گا، میں آپ کو مضمون شیئر کروں گی۔ پریزنٹیشن پسند آئے تو آپ کی مضمون شیئر کروں۔ تو آپ میرے ساتھ چلیے مسافت زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم ٹریول پر، جہاں ہم اور آپ اس طرح دار حسینہ دلفگار، دوشیزہ گل ازار، صنف سخن یعنی غزل کو وقت اور مقام کی بندشوں سے آزاد کر کے اس کی طویل داستان کیف و سرور کا انتہائی مختصر جائزہ لیں گے۔ اس کی تیکھی بے مروت مگر دلارا صنف سخن کو اپنے پگھوڑے میں پلتا ہوا دیکھیں گے، اس کے بچپن کی کلکاریاں محسوس کریں گے، اور اس کے ساتھ صدیوں اور ملکوں کا سفر۔ پہلے ایک غزل کا تعارف، اور میں نے اس میں چونکہ میں کر رہا ہوں تو میں اپنے تایا کی غزل پیش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو جن حضرات کو کچھ اس پہ شک ہو کہ غزل ہے کیا، ان کے لیے یہ ہمارے مصطفیٰ رائی صاحب کی غزل ہے۔ لیکن ایک غزل خاص صنف ہے جو اپنی سج دھج کے اعتبار سے ایسی منفرد ہے کہ بزم سخن میں چاہے کتنی ہی دلاویز حسین اصناف ہوں، آپ دوشیزہ غزل کو ایسے ہی پہچان لیں گے جیسے ہماری فلموں کی ہیروئن اپنی درجن بھر سکھیوں کے درمیان یکتا نظر آتی۔ تو غزل کے لغوی معنی، عورتوں سے باتیں کرنا، ہرن کی آنکھیں، خوب پھر اس کو ملا کے خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے باتیں کرنا، تو اس طرح کے معنوں میں آتا ہے۔ لیکن غزل کی جو شکل ہے، اور یہ بڑا اینڈروسینٹرک یعنی مردانہ محور کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا کیا کہ عورتوں سے باتیں کرنا تھا، عورت سے نہیں کہا۔ اچھا نہیں، اگر عربوں میں ہے معاملہ تو ایسا نہیں ہوگا۔ جی اب یہ اس میں غزل کا یہ جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو ریڈ ہے یہ رائمنگ ورڈز ہیں غزل میں، بات، ملاقات، جذبات، رات، حالات، یہ رائم کرے گی، اور ردیف جس کے بعد میں فارسی میں جا کے جو شامل ہوئی وہ ایک ہی کمبینیشن آف ورڈز کو اسی طرح ریپیٹ کرتے جائے، اور اگر پہلے شعر میں ردیف اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے مطلع، لیکن 90% غزلوں میں مطلع ہے۔ اور پھر ایک دیکھیے کہ تخلص، جس میں پین نیم، اگر شاعر اپنا پین نیم استعمال کرے، تخلص استعمال کرے تو وہ، اور آخری شعر ہو تو مقطع کہلاتا ہے۔ اور ایک اور غور کیجیے گا کہ 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ 5 سے 7 اشعار از اے ٹپیکل، جو مولانا جامی کے زمانے سے تقریباً اسٹینڈرڈ چلی آ رہی ہے، بیچ میں کئی آف کورس کم بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں۔
آگے چلیے گا. تو اب ہم تولید غزل برتھ آف ہماری جو محبوبہ ہیں دوشیزہ غزل کی پیدائش دیکھیے کہ تقریباً 500 عیسوی میں یہ پیدا ہوئی اور عرب کے ریگزاروں میں یہ پیدا ہوئی. اس کے زبان عربی لے اور والدین تشبیب اور قصیدہ. تو اس کے تشبیب اور قصیدے کا طریقہ یہ ہے کہ قصیدہ بڑی اسٹیبلشڈ عربی میں ایک صنف سخن ہے. جو قصیدے کے شروع کے اشعار ہیں انہیں تشبیب کہا ہے. تو جو شروع کے کچھ اشعار ان میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کاروان آپ جسٹ امیجن کہ ریگزاروں میں کاروان ہے اور وہ جناب شام کو جناب چاند چمک رہا ہے اور جناب شاعر حضرات عرب شاعر اپنی قصیدے سنا رہے ہیں. تو ان اس سین کے ساتھ چلیے. تو اس میں قصیدے کے 60-70 قسم کے شعر عموماً قصیدے میں ہوتے ہیں. اس کے پہلے 4-5 شعر لوگوں کے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور جو پہلے 4-5 شعر ہیں وہ عموماً تشبیب کے وہ یوں ہوتے ہیں کہ اپنی محبوباؤں کا ذکر ہوتا ہے, ان کی ڈائمنشنز کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ان کی اور چیزوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, لیکن وہ لوگوں کو وہ ذہن میں یاد رہ جاتا ہے. اور چیزوں سے کیا مطلب یہ مضمون پڑھیے گا. اب آگے چلیے. تو یہ جناب ایک غزل ابھی یہ بلکہ کامران صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ پال سمتھ کی ایک ان کے حوالے سے مجھے حضرت علی کی ایک غزل ابتدائی غزلوں میں نظر آئی. حضرت علی کی یہ غزل ہے جس کا یہ اب آپ دیکھیے اس کو 4 شعر ہیں اس میں, لیکن یہ ابتدائی آپ انہوں نے لکھی ہے. تو دواؤک فیک وما تبصر وداؤک منک وما تشعر. تو یہ پہلے دیکھیے کہ مطلع ہے تبصر تشعر. تو قافیے کا احترام ہے. ردیف اس وقت میں نہیں ہوتی تھی اور جی اس کا میں نے ٹرانسلیشن کی کوشش کی ہے, جسارت کی ہے. تو یہ کیا جانتے ہو تم ہو کس بے خبری میں, تم ہو وہ مرض جس کا مداوا ہے تمہیں میں. ادنا نہیں سمجھو کبھی خود کو یہ نہ بھولو, ہے ایک جہاں برپا اس کاریگری میں. تم ہو وہ صحیفہ کہ نہیں جس میں کہیں جھول, یہ کتاب المبین کا ترجمہ جو ہے. تم ہو وہ صحیفہ کہ نہیں جس میں کہیں جھول, تم میں ہے وہ ابجد ہے جو اسرار خفی میں. تم ذات عدل ذات ازل ذات ابد ہو, وہ ذات ہے تم میں جو سمائے نہ کسی میں. یہ اس آخری شعر میں نے ذرا پوئٹک لائسنس لیا ہے, لیکن یہ کہ اس سے آپ بہت شکریہ, آپ اس میں دیکھیے کہ غزل کا بھی مزاج ہے اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ ایک تصوف کی ابتدائی رنگ جو ہمارے اسلامی تصوف کے ابتدائی رنگ ہے وہ مسٹسزم کی جو آج کل کی بلکہ اسپریچولزم کا ماڈرن اسپریچولزم آپ کو نظر آئے گا. اب اگلی سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. تو زمانہ شباب, ابھی ہماری دوشیزہ غزل ہمارے وقت کے ساتھ 1200 سے 1500 AD کے درمیان, اب ان میں شباب ہے آپ کا میری اور زبان ان کی فارسی, ترکی اور آذری. آذربائیجان میں غزل بڑی مشہور ہے, ترکی غزل ہے, ترکی میں غزل مشہور ہے. ایران, ترکی, آذربائیجان اور افغانستان آف کورس. اور قربان, اس کے خوان ہے قربان رودکی جن کو پہلا اردو فارسی غزل کا شاعر کہا جاتا ہے. سنائی, عطار, سعدی اور حافظ. تو یہ تمام اور بے تحاشا اور حضرات ہیں. اب یہ آگے چلیے. اس میں یہ غزل جو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا مولانا رومی کی غزل, جس سے مجھے تمام تحریک ملی اس ریسرچ کی. اس کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں. جو اردو دان ہونے کا اردو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فارسی میں بھی شدھ بدھ ہے, عربی میں بھی شدھ بدھ ہے, انگریزی بھی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے. تو یہ بہرحال فارسی کی غزل آپ دیکھیے, اس میں اور تصوف دیکھیے اور اس کا مزاج دیکھیے. یہ خاتون کون ہے؟ اور یہ ہے کہ عربی کا تو ابھی نام ہی لیا. یار میرا غار میرا عشق جگر خار میرا, یار توئی غار توئی خواجہ نگہدار میرا. نوح توئی روح توئی فاتح و مفتوح توئی, سینے مشروح توئی
بردر اسرار میرا نور توئی سور توئی دولت منصور توئی مرغ کوہ طور توئی خستہ بے منقار میرا قطرہ توئی بحر توئی لطف توئی قہر توئی قند توئی زہر توئی بیش میں ازار میرا حجرہ خورشید توئی خانہ ناہید توئی روزت امید توئی راہ دی اے یار میرا روز توئی روزہ توئی حاصل دریوزہ توئی دریوزہ جو فقیر جو مانگتے ہیں روز توئی روزہ توئی حاصل دریوزہ توئی آب توئی کوزہ توئی آب دا انبار میرا دانہ توئی دام توئی دانہ توئی دام توئی وعدہ توئی جام توئی پختہ توئی خام بمگزار میرا اور آخری میں پھر آپ جو غزل کہنے والے ہیں ان کو یہ پسند ہے کہ اس کی how he breaks the rhythm انت نگر کم تندی راہ دلم کم زندی راہ شدی تا نبدی این ہم گفتار میرا. یہ جناب یہ غزل اب آگے دیکھ لیں کہ کہاں جا سکتا ہے کل کے لکھی ہوئی ہے غزل کا مزاج میں لیکن کیا زبردست. اور اس کا یہ زمانہ شباب ہماری یہ ایرانی thanks to ChatGPT I mean I created all these چغتائی and Picasso conversions تسخیر ہند. اب اس پہ اتنی زبردست غزل جو ہے اس کا اثر تو ہونا تھا تو یہ تسخیر ہند یہاں شروع ہوئی. اور یہ میں ساتھ ساتھ ریڈ فلیگز جہاں پہ غزل اپنی جھنڈے گاڑ رہی ہے اس ایریے میں. تو یہ 1600 کے قریب 16-17ویں صدی سے 1947 کا زمانہ اس پہ کور کریں گے. اور زبان اردو کہیے ریختہ کہیے کھڑی بولی کہیے دکنی کہیے اب یہ تاشا نام ہے. مکان دکن ہے دہلی ہے لکھنؤ ہے اور آف کورس اور بھی ہیں. اور قربان بے شمار اس میں امیر خسرو سے لے کے ولی دکنی میر سودا غالب آتش جگر حسرت اکبر ہزاروں شاعر ہیں. اور یہ پھر اب یہ جیسے میں نے آپ کو سنائی رومی کی غزل یہ غزل دیکھیے امیر خسرو کی غزل یہ بھی 13ویں صدی کی ہے اسے رومی کے ہم اثری ہیں. اور یہ غزل بھی دیکھیے اس میں فارسی اور ہندوی کا بھاشا کا ذکر ہے. اور میں نے جو ہندوی ہے یہ ریڈ میں رکھی ہے فارسی جو ہے وہ زہار مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجرہ نداروں میں جانا نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں. اب یہ مزے کی بات یہ کہ اتنی ہم نے سنی ہوئی ہے مطلب کسی کو اس کی. اور یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ 90% لوگوں کو مطلب نہیں پتا کہ اگر وہ کہہ رہے بات کہہ رہے لیکن بات پھر بھی پہنچ جاتی ہے. یہ جو ایک کمال ہے ان شاعروں کا کہ آپ نہ بھی سمجھیں کہ آپ نے کیا کہا. شبان ہجرہ دراز چون زلف و روز وصلت چک عمر کوتا. اب یہ فارسی اگر آتی ہو تو بجا جائے کہ نہیں آئے گی تو نہیں لیکن سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رفیہ. کیا خوبصورت زبان ہے کیا انداز ہے اور ہر ایک کو پہنچتی ہے یہ بات. اس میں یہ جو ہے کہ یکا یکز دل و چشم جادو بسط فریبم برد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پیگو ہماری بردیاں. اور چون شم سوزاں چون ذرہ حیرہ ہمیشہ گریہ بے عشق عامہ نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں. کیا حضر ہے کیا ردم ہے. اب اسی وجہ سے قوالوں کو تو پسند ہے ہی لیکن آپ یہ ہر ایک اس پہ چاہے آپ سمجھے نہ سمجھے غزل کا جو اپنا تاثر ہے غزل کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے اثر کرتی ہے. اور یہ کہ زبان سے تہذیب سے ماورا ہے. اب آگے چلیے. اب یہی غزل یہ تو خیر پرانی ہے لیکن اصل میں جو دیوان ولی ہیں ہمارے ولی دکنی صاحب ہیں یہ اردو غزل کے بابا آدم ان کا دیوان جو تھا 400 کے قریب غزلوں پہ مشتمل تھا. اپنے زمانے کا بیسٹ سیلر پورے انڈیا میں واز دا بیسٹ سیلر. اس کے کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں. خوب روح خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کوں صبح عاشق کوں شام کرتے ہیں دل لے جاتے ہیں ولی میرا سر قد جب خرام کرتے ہیں
لیکن یہ والا جو شعر ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کنار یاد آوے، اور یہ بوٹاکس سے پہلے کے تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، یہ کافی عرصے میں حیواں یاد آوے. لیکن یہ زبان کا بھی اور غزل کا بھی ابتدائی دور ہے. ابھی زبان بہت کھری زبان ہے، اسی لیے میری جو یہ پریزنٹیشن ہے سادہ سی دیہاتی سی خاتون، ان کی زبان سمجھیے کہ ابھی زبان اس ہماری دوشیزہ ہے غزل اس عمر میں اچھا نہیں میرے ذہن اچھا. اب یہی جب ان کا دیوان دہلی میں اور لکھنؤ میں پہنچا ہے، دہلی میں اسپیشلی وہاں فارسی غزل کہی جاتی تھی، تو پھر ایک ریولوشن کریٹ کیا دیوان ولی نے، اور اردو میں ریختہ میں غزل کا آغاز ہوا. اب وہی شعر اب آپ حیواں یاد آوے، اب میر کا لگے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے نازک. اب یہ زبان اتنا صفائی ہوئی، غزل کی صفائی ہوئی، اس میں ایک نزاکت آئی، اس میں ایک ادائیگی آئی. اور پھر یہاں سے دہلی سے لکھنؤ گئی غزل، اور وہ چونکہ دہلی لٹ رہی تھی بار بار، لکھنؤ میں پارٹی ہو رہی تھی لٹرلی، لکھنؤ میں عیش کا زمانہ تھا، فراغت تھی. اور جناب لکھنؤ میں ہماری دوشیزہ غزل کو جھومر بھی لگے، گھنگرو بھی پہنے انہوں نے، کوٹھوں پہ سے انہوں نے شریف زادوں کی تربیت بھی فرمائی. تو اسی لیے ہماری چیٹ جی پی ٹی ورژن جو ہے ان کی ذرا سجی بنی ہے. تو آتش کہہ رہی ہے، میں نے آتش حالانکہ دہلی کے ہیں مزاج میں، لیکن لکھنؤ والے انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے نمائندہ شاعر ہیں. تو کوئی عشق میں مجھ سے افزوں نہ نکلا، کبھی سامنے ہو کے مجنوں نہ نکلا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، چیرا تو ایک خطرہ خون نہ نکلا. تو یہ جناب اس سے آگے چلیے گا. تو یہ جناب دہلی اور لکھنؤ، پھر واپس دہلی میں نے کوشش کی تھی کہ انہی شعراء کو پیش کروں جنہوں نے کچھ دیا غزل کو، جس میں کوئی انوویشن تھی. شاعر تو ایک سے کمال کے ہیں، لیکن جنہوں نے غزل میں کچھ نئی بات کی. تو غالب سے میں غالب اور اقبال کو اکٹھا کر دیا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ہے بس کہ ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت، گزرتا ہے گماں اور، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں دے، اور دل ان کو جو دے مجھ کو زبان ہے، اور بھی دنیا میں سکندر بہت اچھے کہتے ہیں. اور پھر اقبال، غالب کے بیچ میں مکس کر رہا ہوں لیکن حالی بھی ہیں، کئی اور حضرات ہیں، لیکن اقبال جو ہے جنہوں نے غزل کو کچھ دیا. لٹرلی میں نے یہ میرے ذہن میں جب میں پڑھ رہا تھا کہ اقبال نے ہماری غزل کو تعلیم دی، ہماری دوشیزہ غزل کی گرومنگ جو ہے اقبال نے اپنی زبان سے، سیاست سے، اپنی سیاسیات سے، اپنی تصوف سے، اپنے فلسفے سے، انہوں نے ہماری گرومنگ کی دوشیزہ غزل کی. تو یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ تو ہے، لیکن آپ ہماری چیٹ جی پی ٹی کی ورژن دیکھیے کہ ہماری دوشیزہ غزل کانفیڈنٹ ینگ وومن، جو کہ پڑھی لکھی خاتون، جو کہ وہ کوٹھی والی غالب کی ڈومنی بھی نہیں ہے، وہ نہ وہ کوٹھوں کی طوائف ہے، وہ ایک خاتون ہے جو کہ she has a brain of her own. تو ہماری دوشیزہ غزل وہ ایک لے کر آ گئی. اس میں دو شعراء کو میں نے اکٹھا کیا ہے، حسرت اور فیض. یہ دونوں شعرائے قفص کہیے کہ یہ بار بار جیل گئے مختلف وجوہات کی بنیاد پر. حسرت کا کمال یہ ہے کہ حسرت نے محبوبہ غزل کو اپنے پڑوس میں لیا ہے. ان کی جو محبوبہ ہیں وہ ڈومنی نہیں ہے، وہ دوائف نہیں ہے، وہ ان کی پڑوسن ہے جس سے وہ آنکھ میں ٹکا کر رہے ہیں. تو یہ حسرت کا کمال غزل میں. غزل بھی تھی. اب یہ معاملات خانہ میرے منہ نہیں لکھا ہے، بس ہر ایک نہیں. یہ تو چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. اور یہ وہ ہے جو کہ یہ غزلیں جیل میں چکی کاٹتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے کچھ اور ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ بھی دبانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے منہ چھپانا یاد ہے. تو یہ جناب حسرت ہے.
जेल पे हसरत की बड़ी मशहूर शेर وہ है جو چکی کی مشقت بھی चक्की की मुशक्कत भी ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی. اور دوسرے ہمارے شاعر قفس جو ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محبوبہ اور زمین اور سیاست کو اپنے وقت کی ایک اکٹھا کر دیا. انہوں نے اپنی سیاست اور زمین کا جو سے محبت اس کو محبوبہ کی تشبیہات اور استعارات کے ساتھ بہت ہی عمدہ استعمال کیا. اور ہم ابھی تک فیض کے دور میں جی رہے ہیں. جدید غزل جو ہے وہ فیض کی مرہون منت ہے. تو گلوں میں رنگ بھرے بانوں بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور قفس اداس، اور یہ واقعی جیل کی قفس کی غزل ہے پنڈ راولپنڈی کی. قفس اداس ہے یارو صفا سے کچھ تو کہو، کہیں تو میرے خدا آج ذکر یاد چلے. آگے چلیے، میرا خیال میں اپنے وقت سے زیادہ لے رہا ہوں. میں اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دوں گا. پاک غزل سے میرا خیال ہے پاکستان کی، اب یہ 45 کے بعد کی غزل ہے، 47 کے بعد کی جو ہے پاکستان کی غزل، اردو اور اردو غزل کو انڈیا سے بھارت نے لٹرلی ملک بدر کر دیا ہمارے نزدیک، اور ہم نے تو شکریہ کر کے موصول کر لیا. تو لیکن یہ کہ پنجاب ایک طرح سے ہمارے پاکستان میں لاہور، کراچی اور بعد میں جنوبی پنجاب جو تھے وہ اس کا مرکز بن گئے. اور اس میں بے تحاشا بے شمار اس کے قربان ہیں، فیض ہیں، خالد ندیم ہیں، فراز ہیں، شکیب ہیں، جو ایلیا ہیں، حسن محسن نقوی ہیں، ادا جعفری ہیں، پروین شاکر ہیں، ہزاروں اور ہیں. تو اس پہ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، میرے خیال ہے ہم نے سنی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہیں یہ تمام فیض کے، ایون فراز، ایون میری نظر میں تو جیسے ناصر کاظمی میر کے تقلید میں ہیں، فراز جو ہے وہ فیض کی بالکل رنگ میں ہیں. اور لیکن جو کام اوریجنل کام ان کا ایسا مجھے نہیں لگتا، لیکن بہت ہی عمدہ شاعر، ایسا نہیں. اچھا خیر، اب ہندی غزل پہ ایک میں بہت ہی مختصر بات کروں گا، اور یہ فونٹس کی خرابی ہے، لیکن یہ صرف 1947 سے پریزنٹ جو ہے ہندی ہماری نظر سے یہ گزر رہا ہے کہ اردو غزل کو تلک لگا کر ہندی غزل بنایا جاتا ہے، اور یا کہیں سندور لگا. لیکن ہندی روایت بہت عمدہ ہے. ہندی میں لٹریری روایات ایسی عمدہ ہیں، ایسی عمدہ زبان ہے کہ اس کی ضرورت نہیں کہ ہندی غزل کے جو اب آج کل کے جو ہیں یہ قربان دشینت کمار ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندی غزل کے بابا آدم 60s کے ہیں. حالانکہ ہندی غزل کے جو کلیمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امیر خسرو کے بعد ہندی غزل آئی تھی اور اردو والوں نے ان سے متاثر ہو کے دی. بالکل لٹرلی ہسٹری کو الٹا پلٹا. لیکن دشینت کمار مجھے پھر بھی اردو غزل میں کی گود میں بیٹھے ہوئے لگتے ہیں. ہمارے جو اردو غزل کے شاعر ہیں میرا جی، اصل میں وہ مجھے لگتا ہے ہندی غزل، اگر ان کی کسی وقت پھر اس موضوع پہ بات ہوگی. پھر غزل کی غزل ایک جو اینڈروسینٹرک ویو میں نے ابھی پیش کیا آپ کو، مردانہ پرسپیکٹو. لیکن ایک اور شاعرہ سے میں آپ کا تعارف کروا دوں، یہ مالقہ چندہ. یہ جناب ان کا سے یہ دریافت ہوئی اسی ریسرچ کے دوران. مالقہ چندہ میر کی ہم اثر ہیں، دکن کی ہیں، کنیز ہیں، کورٹزن ہیں، اور ماہر تیر انداز، ماہر گھوڑ سوار، ماہر خطاط، اور پہلی صاحب دیوان شاعرہ جن کا دیوان انہوں نے خود اس کی خطاطی کی تھی، ان کے مرنے کے بعد سامنے آیا. لیکن اس کی غزل کے کچھ شعر پڑھی. گل کے ہونے کی توقع پہ جیے بیٹھی ہے، گل کے ہونے کی توقع پہ جیے بیٹھی ہے، ہر کلی جان کو مٹھی میں لیے. کیا نسائی لہجہ ہے. کبھی صیاد کا کھٹکا ہے، کبھی خوف خزاں، بلبل اب جان ہتھیلی پہ لیے بیٹھی ہے. کیا مزاج ہے، کیا عمدہ شاعرہ ہیں. اور یہ دیکھیے کہ عالم تیری نگاہ سے ہے سرشار دیکھنا، میری طرف بھی ٹک تو بھلا یار دیکھنا. اور یہ زہرا بیگم کے لیے، ناداں سے ایک عمر رہا مجھ کو ربط عشق، ناداں سے ایک عمر رہا مجھ کو ربط عشق، دانا سے اب پڑا ہے سروکار. یہ جناب یہ ان کا مزاج ہے. لیکن ہمارے میں
یہ دانا اور نادا ہم دو ہم ہی ہیں. اچھا جناب تو یہ اچھا پروین شاکر ہمارے میں نسائی لہجے میں جو سب سے عمدہ شاعرہ عبدہ جعفری ہیں, پروین شاکر ہیں, اور بھی ہیں, لیکن ان کی جو مجھے یہ غزل حالانکہ اتنی مشہور نہیں ہے لیکن مجھے بہت عمدہ لگی کہ اس میں نسائی لہجہ جو ہے کوئی یہ مرد شعر نہیں ہے, حالانکہ مرد حضرات ریختی کے حوالے میں کہتے رہے ہیں نسوانی شعر, لیکن یہ شعر یہی کہہ سکتی تھی ڈسنے لگے ہیں خواب مگر کس سے بولیے, میں جانتی تھی پال رہی ہوں سے بولیے, بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے میں. کیا شعر, کیا شعر, بہت خوشبو کہیں نہ جائے یہ اصرار ہے بہت, اور یہ بھی آرزو کہ ذرا زلف. تو یہ جناب نسائی غزل آگے چلیے گا. بس آخری جو ہے معاملہ انگریزی غزل ہے. اب آپ کے میں شاید زیادہ نہ ہو کہ انگریزی میں بھی غزل کا رواج آ رہا ہے, اور ہمارے میپ کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزل نے کہاں کہاں جھنڈے گاڑے ہیں. تو انگریزی غزل میں یہ 60s میں تقریباً معروف ہو رہی ہے, 60s سے, اور ابھی بھی لکھی جا رہی ہے. اور اس کے مین جو کیا کہنا چاہیے جنہوں نے شروع کیا ہے آغا شاہد کے پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اکیڈمک حلقوں میں غزل کا ان کو متعارف کروایا کہ اور جو شاعر ہیں انگریزی کے وہ غزل کی طرف توجہ دیں, اور ان میں بڑے نام ہیں اب آج کل. اب ایک اور اس پہ چلیے, اس میں ایک جو ایک تو یہ میں نے تصویر لگائی تھی لوگوں کو جگانے کے لیے, آخری ہے مرد بھی جاگیں گے اس میں, عورتیں بھی جاگیں گی مردوں کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ کہاں دیکھ رہا ہے. یہ اس کی جو توجہ وہ یہ ہے کہ پہلے آغا شاہد کی غزل دیکھی, انہوں نے I'll do what I must if I am bold in real time, a refugee I'll be paroled in real time. اور اس میں دیکھیے ردیف کا قافیہ بھی ہے bold, paroled. تو یہ تو باقاعدہ ان کی ردیف اور غزل وہ والی غزل ہے. لیکن دوسری غزل آپ دیکھیے مائیکل کولیر کی, اس میں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے, when I was young I couldn't wait to leave home and then I went away to make the world my home. اس میں قافیہ نہیں ہے, اس میں غیر مقفع لیکن مرتب. یہ وہ غزل ہے جو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے جس میں قافیہ نہ ہو. غزل اگر میں قافیہ نہ ہو تو نہیں ہے, تو ہمیں اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ غزل کو انہوں نے بکینی پہنا. یہ جو تصویر ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ غزل کی بے لباسی ہے کہ وہ بغیر قافیے کے وہ کہی جائے, لیکن شاید انگریزی میں غزل لکھنے کے لیے بے لباسی ہی ضروری ہے. تو اب اس کے ساتھ بار بار استعمال کرتے ہیں, دیکھیے وہ تو ردیف ہو گئی. انہوں نے غزل پہ بات کی تو مجھے اپنی ایک غزل کے اوپر کہی تھی, تو اس کے کچھ شعر یاد آ گئے, تو جان کو میں وہ سنا کے پھر اگلے مہمان کو بلاتا ہوں. کہ عروس نو بہار سی کھلی کھلی سجی سجی, نگاہ یار میں کہیں غزل تھی ایک چھپی چھپی. عروس نو بہار سی کھلی کھلی سجی سجی, نگاہ یار میں کہیں غزل تھی ایک چھپی چھپی. زمین بھی لطیف تھی رواں رواں ردیف تھی, زمین بھی لطیف تھی رواں رواں ردیف تھی, بہار کی سی تازگی خیال میں رچی رچی. وہ بحر میں نکھار سا بہاؤ آبشار سا, زبان سے حروف یوں کہ بہہ گئی ندی ندی. تھی قافیوں میں چاشنی مسرتوں کی راگنی, کہیں کہیں پہ گونج سی کہیں کہیں دبی دبی. جمال تھا گداز تھا غضب کا سوز و ساز تھا, سماعتوں کی خیر ہو کہ روح تک جلی جلی. غزل وہ با کمال تھی سبھی کے حسب حال تھی, کبھی کہیں سنی نہ تھی مگر لگی سنی سنی. چلو تمہیں دکھائیں ہم وہ باغ دل قدم قدم, سخن کی شاخ گل جہاں لدی لدی جھکی جھکی.